अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 210 तक किया था और आज हम आयत नंबर 211 से आयत नंबर 213 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और नेक्स्ट शेयर भी कीजिएगा अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में एंड अदर पीपल्स में। और इस चैनल पर फिज़िक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हैं, तो फिज़िक्स की क्लासेस भी ले सकते हैं और कुरान मजीद को भी पढ़ सकते हैं ट्रांसलेट के साथ और उसकी तफसीर भी कर सकते हैं। कुरान मजीद में जो है तफसीरुल कुरान में मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप एक बार उसको अच्छी तरह याद कर लें और साथ साथ लिखते भी जाएं, नोटबुक पास रख लिया करें और साथ साथ लिखते भी जाएं, इस तरह आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आप कुरान मजीद को समझ भी पाएंगे और आप लोग दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा है उसमें एक अखनस बिन शरीक नामी एक आदमी था जो बड़ा फसीह और बलीग था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कस्में खा खा कर दावा इस्लाम किया करता था और मजलिस से उठकर जाता तो फसाद और शरारत और एज़ा रसानी करता था। इस मुनाफिक के बाब में फरमाते हैं कि बाज़ जो आदमी ऐसे भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी गुफ्तगू जो महज दीनवी गर्ज से होती है कि इजहार इस्लाम से मुसलमानों की तरफ कुर्बे खसूसियत के साथ रहूँगा, इसकी फसाहत व बलागत की वजह से मज़ेदार मालूम होती है और वो अपने एतबार बढ़ाने को अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं अपने दिल की सच्चाई पर, हालांकि बिल्कुल झूठे होते हैं ऐसे लोग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद उन लोगों की बात हुई जो कि मोमिन है, मुखलिस जो मोमिन है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। उनमें वाक़या था हज़रत सुहेब रोमी के बारे में कि जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना के लिए रवाना हुए तो रास्ता में कफ़ारे कुरैश की एक जमात ने रास्ता रोक लिया। ये देखकर हज़रत सुहेब रोमी जो है अपनी सवारी से उतरकर खड़े हो गए और इनकी तरकश में जितने तीर थे सब निकाल लिए और कुरैश की इस जमात से खिताब किया कि ए कबीले कुरैश, तुम सब जानते हो कि मैं तीर अंदाजी में तुम सबसे ज्यादा माहिर हूँ। मेरा तीर कभी खता नहीं करता और अब मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि तुम मेरे पास इस वक्त तक ना पहुंच सकोगे जब तक मेरी तरकश में एक तीर भी बाकी है और तीरों के बाद मैं तलवार से काम लूंगा जब तक मुझ में दम रहेगा। फिर जो तुम चाहो कर लेना और अगर तुम नफा का सौदा चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने माल का पता देता हूँ जो मक्का मुकरमा में रखा है, तुम वो माल ले लो और मेरा रास्ता छोड़ दो। इस पर कुरैश की जो जमात है वो राजी हो गई और वो हजरत सुहेब रोमी का जो माल था वो लेकर चले गए और आप हजरत सुहेब रोमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सारा वाक़या बता दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जो व्यापार है वो नफ़ा बख्श रहा। नेक्स्ट उसके बाद बात हुई कि ए ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब थे कि तुम लोग जो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा जो है खुला दुश्मन है। और उसके बाद बात हुई कि अगर तुम्हारे पास बाज़ निशानियां आ जाएं और फिर तुम भटक जाओ, तुम्हारे जो पाँव हैं वो फिसलने लगे, अगर तुम अल्लाह ताला से तौबा कर लो सच्चे दिल से, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम नेक्स्ट नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। बेशक अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाले हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराइला, बनी इसराइल से पूछो। बनी इसराइल का वाक़या हम पीछे पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। आप लोगों को पता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको बनी इसराइल कहा जाता है। नेक्स्ट, कम कितनी आते ना हमने दी इन्हें मीन से आयातिन निशानियां बैहिनातिन रोशन। वमन और जो युबद्दिल बदल दे, तब्दील कर दे निअमत अल्लाह की नेमत को
من بعد اس کے بعد ما جو جاءت آئے ان کے پاس فَإِنَّا تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات ہوئی ہے. نیکسٹ جو پچھلی آیات گزر چکی ہیں ان میں بنی اسرائیل کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے احسانات تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے کرم کیے، انہوں نے جیسے جیسی فرمائشیں کی اللہ تعالیٰ نے ویسا ویسا کیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا. طرح طرح کی انہوں نے لغزشیں کی، طرح طرح کے بہانے بنائے. حالانکہ اگر کوئی ایک عام جو آدمی ہے وہ ہوتا تو اتنی ساری نشانیاں اور دلیلوں کو دیکھ کر وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا سٹارٹ ہو جاتا، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر قربان کر دیتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ ان پر بہت ساری واضح نشانیاں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے احسانات کیے تھے. نیکسٹ زینا مزین کر دی گئی، بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من سے الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو اتقوا ڈرتے ہیں، فوقہم اوپر ان سے اوپر، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہے، بغیر حساب کے بغیر. کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہاں پہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کے لیے جو دنیا کی زندگی ہے مزین کر دی گئی، ان کو خوشنما بنا کر دکھائی گئی تاکہ وہ دنیا کی دن میں ہی لگے رہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہ کریں. اور وہ لوگ جو ہیں کافر وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور جب وہ قیامت کے دن جو ہے مسلمان ان کافروں سے اوپر ہوں گے، تو اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. دنیا کی مال و دولت اور عزت و جاہ پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا مذاق کرنے کی حقیقت جو ہے قیامت کے روز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فکر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے. اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچلے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے. نیکسٹ کانا تھے الناس تمام لوگ، امتاً امت واحدتاً ایک، فبعث تو بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والا، ومنذرین اور ڈرانے والا، وانزل اور اس نے نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی میں اس میں، اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، فی اس میں، وما اور نہیں اختلاف کیا، فی اس کتاب میں، الا مگر الذین ان لوگوں نے جو اوتوہ جنہیں دی گئی وہ کتاب، من بعد اس کے بعد، ما جو جاءتہم آ گئے ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغین سرکشی کی وجہ سے، بینہم اپنے درمیان، فہدا تو ہدایت دی، اللہ نے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، لما اس بات کی جو اختلاف انہوں نے اختلاف کیا، من الحق کی حق میں، حق کی بات میں، بِإِذْنِهِ حکم سے، واللہ اور اللہ
یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہے الہ کی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ یہاں پہ کیا بات ہوئی اس آیت میں؟ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک دین پر تھے، تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے بات ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو بیوی ہیں جب وہ زمین پر آ گئے تھے تو ان کی جو اولاد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کا بتایا، اللہ کی عبادت کا بتایا، اور اسی طرح ان کی اولاد آگے بڑھتی گئی اور وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور نیکسٹ اسی طرح آگے اولاد آتی رہی۔ پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیے، اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دی، انہوں نے اختلافات کیے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا کہ کسی زمانے میں تمام انسان ایک ہی مذہب اور ملت اور عقیدہ و خیال پر تھے، جو ملت حق اور دین فطرت تھی۔ پھر انہیں مزاج و مذاق اور رائے فکر کے اختلاف سے بہت سے مختلف خیالات و عقائد پیدا ہو گئے، جن میں یہ امتیاز کرنا دشوار تھا کہ ان میں حق کون سا ہے اور باطل کون سا۔ حق کو واضح کرنے اور صحیح راہ حق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ان پر کتابیں اور وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد اور تبلیغ و اصلاح کے بعد انسان دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی جنہوں نے پیروی کی ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جنہوں نے آسمانی ہدایات اور انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، یہ لوگ کافر کہلاتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے جملے میں یہ اشارہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جماعت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی فطرت پر پیدا کیا تھا، سب کا جو دین تھا وہ ایک ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن جب آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کی دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد جو ہے وہ پھیلتی گئی، اور سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے۔ اور حضرت ابن عباس کے قول میں یہ بھی بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہے، اس وقت تک سب کے سب مسلم اور سب توحید پر ہی عمل کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن ہے۔ بظاہر ہر قرن سے 1 صدی مراد ہے تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وحدت عقیدت کا زمانہ وہ ہے جبکہ نوح علیہ السلام کی بددعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور بجز ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس دنیا میں رہے وہ سب مسلمان اور دین حق کے پیروکار تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 114 سے سٹارٹ کریں گے، تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔